السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، طلبہ عزیز، ہمارا جو یہ سیشن چل رہا ہے یہ بیانات کا اسٹائل میں نہیں بلکہ یہ کلاس کی شکل میں، اکیڈمک ڈسکشن کی شکل میں ہم ایک ایک ورڈ تفصیلات میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے آپ کے سامنے نوٹس ہونے چاہیے۔ میری جو بک ہے www.askmadani.com پر بک کا جو ٹیب ہوتا ہے اس کے اندر کتاب البیوع کے نام سے جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ کتاب آپ کے سامنے ہو تو میری بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایسے جیسے بیانات ہم سنتے ہیں، اگر آپ اس انداز میں سنیں گے تو آپ کو دقت پیش آئے گی اور ممکن ہے کہ کنفیوز بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایک طالب علم کی شکل میں علم بالقلم، یعنی قلم سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طالب علم کی کیفیت میں استاد اور شاگرد کا جو انداز ہوتا ہے، اس انداز میں ہمارے سیشن چونکہ چل رہے ہیں تو لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں بتا دوں کہ کس نوعیت کا یہ پروگرام ہے، کس نوعیت کی ہماری یہ مجلسیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ابھی تک میں نے بزنس کے حلال و حرام سے متعلق میں نے 7 شرطیں بتائی ہیں۔ 8ویں شرط آج جو ہماری ہے، جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں آج کی مجلس میں، وہ ہے پارٹنرشپ کے مسائل۔ شیئر مارکیٹ کا بھی ہم ایک بڑا حصہ آج بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ پارٹنرشپ کے اندر بھی حلال و حرام کے بڑے مسائل آ چکے ہیں۔ ایسے ایسے شرطیں لگا کر پارٹنرشپ آج ہو رہی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پارٹنرشپ کی اسلام میں اجازت ملتی ہے، کیونکہ آدمی اکیلا اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ کام بھی کر لے، پیسہ بھی لگا لے۔ بعض اوقات وہ فن ہوتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے۔ طلب عزیز، آپ خاص طور سے ایک چیز غور کریے، میں آیتیں زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیثیں زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرا مقصد اس مجلس کا حل عبارت یا احادیث کا سنانا یا آیتوں کا سنانا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو آپ میری کتاب کے اندر تفصیل سے آپ پائیں گے، ہر چیز جو کہہ رہا ہوں میں الحمدللہ اس کا حوالہ ہے۔ فتوے اگر میں کہہ رہا ہوں تو ان فتووں کا حوالہ ہے، کتاب میں موجود ہے۔ میرا مقصد کیا ہے، آپ کانسیپٹ کو سمجھیے، کیونکہ اگر آپ کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو میری کتاب کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ یہ کانسیپٹ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو فریم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے آپ اس کو اچھا سمجھ جائیں گے تو گویا کہ میرا بیان روڈ میپ بن جائے گا آپ کے لیے، ایک خریطہ بن جائے گا، خریطہ ذہنیہ، یعنی کہ مائنڈ میپنگ آپ کی جب ہو جائے گی تو آپ کے لیے یہ مسائل دلائل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ میں اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے ہر اصطلاح کی جو علماء نے تشریح بیان کی ہے، میں وہ سب تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ سارے اصطلاحات کی تشریح پر مکمل 4-5 صفحے ہر اصطلاح کے تشریح کے بارے میں اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ تو اصطلاحات کا مسئلہ ہو یا قدیم زمانے میں جو بیوع کی شکلیں تھی یا احادیث میں جو ہم کو اصطلاحات ملتے ہیں، ان سب کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ساری کتاب میں نے رکھ دی ہے۔ آیتیں ہوں چاہے احادیث ہوں، ان سب کا ذکر تفصیلی طور پہ الحمدللہ کتاب میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے اصول اور ضابطے اور ایک کانسیپٹ، مائنڈ میپنگ
پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے. تو لہذا آپ کنفیوز مت ہوئیے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد کے مرحلے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ رکھا، تو یہ جو 8واں اصول ہے پارٹنرشپ کے مسائل، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اکثر مشہور ہے کہ مضاربہ کے لیے قرآن و صحیح حدیث میں دلیل نہیں ہے. یہ صحابہ کا تعامل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. تو یہ استبراء یا استصحاب یعنی اصل چونکہ حلال ہے بزنس کی، اس کانسیپٹ کی بنیاد پر مضاربہ حلال ہے. مضاربہ مانے ایک کی محنت ایک کا مال. نصی طور پر قرآن و صحیح حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا یہ قرآن و صحیح حدیث سے نہیں بلکہ اجماع کی بنیاد پر ثابت ہے. اس طریقے سے بہرحال مشہور ہے، فقہ کتابوں کے اندر ایسا بتایا گیا کہ صحابہ کا تعامل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا وجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی دلیل نہیں ہے. اس انداز میں استدلالات ملتے ہیں. لیکن عمر آباد میں ہمارے شیخ التفسیر نے ایک لطیف استنباط کیا، کہا کہ قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے شیخ التفسیر فضیلت الشیخ عبد الکبیر رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، انہوں نے کہا کہ اگر مضاربہ کی دلیل ہم کو چاہیے تو یہ آیت میں ملتی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی اشارت النص بلکہ صراحت کی حد تک بھی پایا جاتا ہے. بہرحال علماء کرام کا ایک انداز ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے. تو آئیے، شرکت میں مضاربہ ہوتا ہے، مشارکہ ہوتا ہے، الگ الگ قسم کے پارٹنرشپ ہوتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں بھائی چلو دونوں بھی ٹائلر ہیں، دونوں ہی پیسہ ڈالتے ہیں، تو دونوں کی محنت دونوں کا پیسہ. ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ دونوں بھی محنت کرتے پیسہ نہیں لگا لیتے، کہ بھئی ہم دن بھر دونوں مل کر یہ جو کھیت ہے نا، دونوں مل کر اس کے اندر بیج بوئیں گے اور جو پیسے مل رہے ہیں آپس میں تقسیم کر لیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی تو صرف محنت کی پارٹنرشپ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں پیسہ لگا دیتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ہم مالی طور پر شریک ہونا چاہتے ہیں. بعض اوقات جو ایک کا مال ایک کی محنت ہوتی، بعض اوقات جو ہے دونوں کا مال دونوں کی محنت ہوتی ہے. شکلیں بدلتی ہے. جہاں پر دو لوگ مال لگا دیتے ہیں تو تیسرا چوتھا کوئی الگ کمپنی والا محنت کرتا ہے، وہاں پر ایک الگ الگ شکلیں ہوتی ہے. تو اس میں جو مضاربہ ہے ضرب من المال و ضرب من العمل، اس سے نکلا ہے. یعنی کسی کا ضرب من العمل، کسی کا عمل، اور ضرب من المال، کسی کا مال. ضرب کا معنی قسم، تقسیم، حصہ. ایک کا مال کا حصہ لگا، ایک کی محنت کا حصہ لگا. تب آئیے اس کے کیا وہ شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ حلال ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ کہے آپ 1,00,000 روپے دے دیجئے، مہینے کو آپ کو آپ کے کیپٹل کے حساب سے 10% آ جائے گا. کیپٹل کے حساب سے 10% مطلب 1,00,000 راس المال لگا، کیپٹل لگا. 10% کا مطلب 10,000. تو مہینے کو 10,000 روپے آ جائے گا. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، چلیے بھائی گھر پیسہ کیوں رکھنا بینک میں، فکس ڈپازٹ میں کیوں رکھنا، یہاں پر تو لگا دیں گے، فکس طریقے سے آ رہا. تو یہ جو فکس کیا جا رہا ہے کیپٹل پر فکس ہو رہا ہے، سود ہے. لیکن اگر اس کو حلال کرنا ہے تو ریشو پر فکس کریں. مثال کے طور پر آپ 1,00,000 روپے دیجئے، جتنا پروفٹ مجھے آئے گا میں اس کا 10% آپ کو دے دوں گا. یہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کیونکہ پروفٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ پروفٹ جو ہے 10,00,000 آ گیا. اب 10,00,000 کا 10% کتنا ہوا؟ 1,00,000 روپے. تو آپ کو 1,00,000 روپے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کیپٹل پر 1,00,000 روپے کا اگر آپ نے 10% کر لیا تو ہمیشہ آپ کو کتنا آئے گا؟ ہمیشہ آپ کو صرف 10,000 روپے آئیں گے. اس کا مطلب کہ شریعت جو کہہ رہی ہے اس میں اور زیادہ فائدے کا چانس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت پر چلنے سے فائدہ نہیں ملتا، تو بات ایسی نہیں ہے. الحمدللہ پہلا اصول یہ ہے کہ کیپٹل پر اگر ریشو فکس کیا جائے تو غلط، پروفٹ پر ریشو فکس کیا جائے تو صحیح. پہلا اصول. دوسرا، اس سے اصل بنیادی اصول یہ ہے جو پروڈکٹ پر جمع ہو رہے ہیں یا سروس پر جس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ خود حلال ہونا چاہیے بذات خود.
اگر وہ نشہ آور چیزیں ہیں، اگر وہ خنزیر ہے، اگر وہ سودی کاروبار ہے، یا اگر وہ شراب ہے، تو پھر یوں سمجھے کہ پہلا اصول یہ ملے گا کہ پروڈکٹ پہلے جس بنیاد پہ آپ جمع ہو رہے ہو بنیاد صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل مانے جس کی کوئی بیس نہ ہو، یعنی بیس ہی باطل ہے، اگر بیت ہی حرام ہے تو پھر غلط ہو گیا۔ بیس تو صحیح ہے لیکن آپس میں جو ہے جو نفع نقصان میں جو بات ہو رہی ہے وہ کیپٹل پر ریشو فکس کر دے رہا، تو شریعت ٹکرا رہی یہاں پر۔ اب تیسرا اصول کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے فائدے کی گارنٹی ہے، نقصان نہیں آنے کی گارنٹی دوں گا آپ کو، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا، تو ویسا نہیں چلے گا، نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ پروفٹ کی گارنٹی تو بھی غلط، کوئی کہتا ہے کہ عدم خسارہ کی گارنٹی تو بھی غلط، تو صحیح شکل کیا ہے؟ نفع اور نقصان میں شریک ہونا چاہیے، نفع اور نقصان میں شریک ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ اور اگر پیسہ لگانے والا پیسہ لیا اور اس کے بعد اس نے پیسہ جو ہے لے جا کر تباہ کر دیا، اور مضارب نے شرط لگا دی تھی، پیسہ لگانے والے نے شرط لگائی تھی کہ دیکھو میرا مال ادھر نہیں لگانا، میرا مال ادھر نہیں لگانا۔ ایک ہوتا مضاربہ مقیدہ، دوسرا ہوتا مضاربہ مطلقہ۔ مضاربہ مطلقہ مطلب یہ ہے کہ قبول و خبر ثقہ، ثقہ پر بھروسہ کرتے، کہتے ہیں بھائی آپ کو شریعت معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ پروفٹ میں ہی سے دیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوا تو دیں گے آپ، فائدہ نہیں ہوا تو نہیں دیں گے، اور آپ جہاں ڈالیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ ایک مطلق، ایک مقیدہ ہے، قید لگا کر دیتے کہ دیکھو جب سمندر میں طوفان ہو اس وقت پر میرے کشتی کو نہیں لے جانا، وہ بکروں کو تم بارش کے موقع پر باہر نہیں نکالنا، میرا پیسہ، ایسے مقید بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی باریکی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اگر قاضی یہ دیکھے کہ یہاں پر پیسہ لینے والے نے پیسہ لیا لیکن لے کر وہ سوتا رہا، سستی کی، کاہلی کی، اس نے آخر میں آخر کہا کہ مجھے نقصان ہو گیا، یعنی اگر تفریط ثابت ہو جائے، تفریط یعنی کہ کمی، غفلت، لاپرواہی اگر ثابت ہو جائے تو تب جرمانے کے طور پر لگایا جاتا ہے، ورنہ ایسا تو نہیں لگایا جائے گا گارنٹی کے طور پر۔ تو یہ مین مسئلے ہیں جب ہم شراکت داری کے۔ تو آئیے شیئر مارکیٹ میں کچھ اصول ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ حلال و حرام کے مسئلے ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلا اصول ہے نفع اور نقصان میں شرکت، یعنی صرف نفع کا وعدہ یا عدم نقصان کا وعدہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، دونوں کی رضامندی، پارٹنر آپسی رضامندی سے منافع کی شرح فیصد طے کر سکتے۔ کبھی کیا ہوتا ہے مال کا ڈیمانڈ ہوتا ہے تو مال والا کہتا ہے دیکھو ابھی مارکیٹ میں تو کوئی مال دینے والا نہیں ہے، لہذا 90% مجھے دینا پروفٹ، آپ 10% رکھ لو، اگر دونوں راضی ہے ٹھیک ہے، 1090 بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میری بھی محنت لگ رہی ہے، آپ کا بھی پیسہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا ڈیمانڈ ہے کہ میرے بھی محنت کا ڈیمانڈ ہے، فی الوقت جس طریقے سے اس میں پروفٹ آ رہا ہے دوسرے پروجیکٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو لہذا 50-50 دونوں بھی آپس میں رضامندی سے 50-50 ہو سکتے ہیں، 40-60 ہو سکتے ہیں، 30-70 ہو سکتے ہیں، لیکن عن تراض۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضامندی سے اگر کوئی طے کر لے تو ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کسی بھی باطل طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی کا مال حلال نہ کیا جائے۔ چوتھا، کوئی بھی شرط حقوق اللہ یا حقوق العباد کے منافی نہ ہو، اسی طرح صحت معاملت داری کے مخالف نہ ہو۔ اس ضمن میں شیئر مارکیٹ کے اصول کا علم ضروری ہے، شیئر مارکیٹ کے معلومات ہونا چاہیے، ذرا اس کے بھی اصول سامنے رکھتا ہوں میں آپ کو۔ اشیاء اور خدمت کا حلال ہونا ضروری ہے، پروڈکٹ اگر حلال نہیں ہے تو آپ ایسے کمپنیز میں آپ پیسہ نہیں ڈال سکتے جو پیسہ لے جا کر آپ، وہ لوگ سودی کاروبار میں یا نشہ آور کاروبار میں ایسی جگہوں پہ اگر ڈال رہے ہیں، بلکہ ایسے آپ ایک کاشتکاری بھی کر رہے ہیں ایک نشہ آور چیز لانے کے لیے، تو بھی جائز نہیں، وہ چین میں بھی شریک ہونا جائز نہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دوسرا ہے پروڈکٹ حلال ہونا چاہیے، پہلا۔ دوسرا ہے سودی قرضہ لے کر اگر کمپنی نے شروعات کی ہے یا کمپنی کو ایکسپینڈ کیا ہے تو آپ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ بھی پھر شریک ہو جائیں گے غلط چیز کے۔ ہاں لیکن اگر آپ جاب کر رہے ہیں ایک ایسی کمپنی میں کہ جو کمپنی سودی قرضہ لے کر شروع کی ہے تو جاب کرنا جائز ہے، پارٹنرشپ کرنا جائز نہیں، دونوں میں ذرا فرق ہے۔
آپ گئے اور ایک کمپنی والا جو ہے پے کر رہا ہے، اور وہ کمپنی والا سودی قرضہ لے کر اس نے کمپنی شروع کی تھی، وہ آپ سے کچھ پروڈکٹ خریدتا ہے، وہ خرید و فروخت کرتا ہے. میں نے اگر چائے کی ہوٹل کھولی اور ہو سکتا ہے کہ سود خور کوئی سودی پیسہ لا کر میرے پاس چائے پی کر جا رہا ہو، تو تب میرے لیے وہ پیسہ حلال ہے، کیونکہ یہاں پر خرید و فروخت کی بات ہو رہی، شراکت کی بات نہیں. یا اسی طریقے صحابہ اکرام یہودیوں کے باغ میں جا کر جاب کرتے تھے، پانی دینا، باغوں کو پانی دیتے، اور شام میں کھجورے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خیرات کرتے تھے اس زمانے میں، اور غریبوں کو دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہودیوں کے باغ میں جا کر جاب کرنے سے منع نہیں فرمایا، جبکہ آپ جانتے ہیں یہودی اس زمانے میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے. تو جاب کرنا جائز ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. سروسز خرید و فروخت کے اگر ہو رہے ہیں تو جائز ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن شراکت داری نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلط کام میں شریک ہونا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس اصول کے تحت غلط چیز میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. تو دوسرا اصول. تیسرا اصول ہے کسی بھی سود یا سود کی شبیہ والی چیز نہ ہو، جیسے بانڈز نہیں لے سکتے آپ. بانڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پبلک سے قرضہ لیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ آپ کو ٹائم پر اس کا سود دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں بانڈز. ظاہر بات ہے تو سودی قرضہ ہوا. پریفرنس شیئر، اگر آپ کمپنی کے شروع میں مدد کریں گے تو آپ کو پریفرڈ کسٹمر سمجھا جائے گا، اور جب بھی ہوگا سب سے بھاری قسم کا سودی معاملہ، یعنی سود کی شرح، سب کو پروفٹ بعد میں ملے گا، لیکن آپ کو سود کی شکل میں پکا نفع مل ہی جائے گا. گویا کہ سود ایک بڑی مقدار میں دیا جا رہا ہے یہاں پر. یہ بہت اہم ہے. اس کے بعد کا کمپنی اسٹیبلش ہونے سے پہلے مال جمع کیے، ابھی وہ مال انویسٹ ہوا ہی نہیں، مشینوں میں لگا ہی نہیں، مشینیں خریدی نہیں گئی، اور وہ مال پر لمبی مدت 1-2 سال ہونے تک بینک میں چونکہ مال رکھا ہوا ہوتا ہے تو مال کے اوپر سود آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سود جو آ رہا ہے وہ سود ہے، اس کو حلال مت سمجھے. اس لیے کہتے ہیں کمپنی اسٹیبلش ہونے کے بعد، آپ کا پیسہ لگنے کے بعد، نفع و نقصان کا معاملہ داری ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کو پروفٹ کہتے ہیں. اس سے پہلے جو بھی مل رہا ہے وہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات جب تک کمپنی کی سروس حلال ہوتی ہے، جیسے سافٹ ویئر کمپنی ہوتی ہے، لیکن وہ سودی کاروبار کرنے والوں کو سافٹ ویئر بنا کر دیتی ہے، تو آپ ایسی جگہ پر ہی پیسہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ غلط کام میں مدد کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی گھر جلا رہا ہے، دوسرا آدمی گھر نہیں جلا رہا ہے، گھر جلانے والے کو پیٹرول دے رہا ہے، لکڑی دے رہا ہے، تو آپ بولتے ہیں یہ بھی غلط وہ بھی غلط. کمپنی کے آمدنی کے ذرائع ریسیویبلز تاخیر کی بنیاد پر بینک سے جو سود شامل ہو کر آتا ہے، اس میں صفائی نہ ہو، شرعاً ممانع ثابت ہو، تو اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کمپنی A to Z صاف ہوتی ہے، لیکن کمپنی طرف سے جو دوسرے کمپنیوں کو پروڈکٹ جاتے ہیں تو وہ لوگ پیسہ دینے میں دیر کرتے ہیں، تو اس پر جرمانہ آتا ہے. وہ جو جرمانہ آ رہا ہے اسلامی اعتبار سے سود ہوتا ہے، اور یہ کمپنی اس کو لے کر مکس کر دیتی ہے، اور بعد کے لوگوں کو کہتی ہے بھائی آپ کو اس سال بونس آیا ہے، پروفٹ آیا. وہ کیا؟ وہ لوگ دینے میں دیر کرے تھے، لہذا آپ کو پیسہ اور بڑھ کر آیا ہے. وہ سود ہے، اور یہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، مال پورا مختلط ہو جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا. تو ریسیویبلز بھی پاک ہونا چاہیے. ہندوستان میں کئی کمپنیاں ہیں جو سارے اصول پار کرتے آتی ہے، لیکن آخری میں ریسیویبل والے مسئلے میں پھنس جاتی ہے. یاد رکھیں، اس وجہ سے ہندوستان میں ہم کو شیئر مارکیٹ کے اندر حلال چیزیں نظر نہیں آتی. اب فتوے آئے ہیں، کیا ہے فتوا؟ اس کے اندر ہے شریعہ کمپلین. جب ہم سے شریعہ کمپلین کا مطلب کیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی 5% اس ٹائپ کی اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو معاف، 10% معاف، یہاں تک کہ 40% معاف کا ہی فتوا نکال لیا گیا. دلیل کیا ہے؟ للاکثر حکم الکل، یا حدیث وسیعہ والی الثلث والثلث کثیر. ایسے استدلالات جس کا کوئی بھی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ان استدلالات کے ذریعے سے یہ 5% یا 2% یا 1%. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے وارننگ دی تھی اپنے وفات سے پہلے کہ درہم و ربا، درہم، 1 درہم، جیسے شراب میں ہم کہتے ہیں ما اسکرا کثیر فقلیل حرام، جس کا زیادہ پینے سے نشہ آئے اس کا تھوڑی مقدار بھی کیا ہو جاتی ہے اس شراب کی، حرام ہو. تو چھوڑ نہیں، جب تک نشہ نہیں آیا میں پیتے رہوں گا، ایسا تو آپ نہیں کہیں گے نا.
تو بالکل اسی طریقے سے درہم ربا، ایک درہم بھی، تو لہذا 2.5% تو دور کی بات ہے، 1% بھی نہیں، 1% کا ایک حصہ بھی نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں محمد بن سعود العثیمی، شیخ بن باز کے شاگرد شیخ یوسف الشبیلی، یہ علماء کرام جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے علماء کرام ڈٹ کر تھے، کہا کہ انہوں نے کہا نہیں، ذرا بھی شائبہ سود کا ہو تو شیئر مارکیٹ سے دور ہونا چاہیے۔ تو لوگ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ آج کے دور میں کیسا چلے گا اتنی سختی، تھوڑا تو معافی ہونی چاہیے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، 2.5% چلنا چاہیے، 10% چلنا چاہیے، فلاں اگر وہ مد ہے تو اس میں 5% معاف ہونا چاہیے۔ لیکن آخر میں الحمدللہ حق کو جیت ہوئی۔ آج شیخ بن باز کے شاگردوں نے، محمد بن سعود العثیمی حفظہ اللہ نے، halal2.com کے فاؤنڈر ڈائریکٹر، انہوں نے بنک البلاد کو قائم کیا۔ آج سعودی عرب میں بنک البلاد کے، بینک آف بلاد کے برانچز بڑھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے الراجحی کو پاک کر دیا۔ اب الاہلی الجزیرہ والے بھی کہا کہ ہمیں بھی پاک کر دو، تو ابھی 3 سال کا عرصہ لگا الراجحی کو پاک ہونے کے لیے، باقی کے اور 3 سال لگیں گے انشاءاللہ الاہلی الجزیرہ کو اللہ کی توفیق سے پاک کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ چاروں فی الوقت جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ الاہلی الجزیرہ اگرچہ کہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے، پاکی کے راستے پہ گئے ہیں، لیکن آپ پیسے ڈالیں گے تو پاک ہوں گے نا۔ تو کسی کو غلط راستے سے نکالنے کے لیے مدد کرنا بھی وہ معین ہوگا غلط راستے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ ان سب کو سپورٹ کرو۔ دیکھا آپ نے کتنی باریکی ہے فقہ میں، اللہ تعالیٰ تفقہ میں اضافہ فرمائے۔ اور آخری میں بہرحال کس کو فتح ملی؟ جو حق پر چلے، انہوں نے راستہ نکالا الحمدللہ۔ آج مکمل طور پر کمپرومائز کے بجائے پاک کرنے کی جو اسکیم تھی شیخ محمد بن سعود العثیمی کو، الحمدللہ کامیابی ملی، انشاءاللہ اور بھی کامیابی ملتے رہیں گی۔ والعاقبۃ للمتقین انشاءاللہ۔ جوئے والی شکلوں میں نہیں جا سکتے جس میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور اکراہ کی شکل نمودار ہوتی ہے جس میں بغیر کسی اجازت کے مال بیچ دیا جاتا ہے، یعنی ایف این او میں کیا ہوتا ہے؟ کال آپشن، پٹ آپشن۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 3 ہفتے تک آپ کے نام پر پروڈکٹ ہوتا ہے، جیسے کروڈ آئل ہے، ایسے بڑے چیزیں ہیں جس کی ملکیت انڈیویجل کو دیتے ہی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں آپ کا پیسہ لگ گیا، سمجھے کہ آپ مالک ہے۔ ورچوئل اونرشپ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایکچوئل اونرشپ نہیں، ورچوئل، ہوائی۔ 3 ہفتے تک، اگر 3 ہفتے کے اندر آپ بکا نہیں سکے تو زبردستی وہ آپ کی چیز بیچ دی جاتی ہے۔ اگر آپ حقیقی مالک ہوتے تو کیا 3 ہفتے کے بعد آپ کی وہ چیز بکتی؟ اس کا مطلب نکلا کہ آپ مالک ہوئے ہی نہیں، آپ کو مالک سے ورچوئل بنایا گیا، ایکچوئل نہیں بنایا گیا، گویا کہ جوئے کی شکل نکلی، آپ کے نام کو اور آپ کے پیسوں کو استعمال کیا گیا، اور جیسے اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے تو ایک جوئے اور گیملنگ کی شکل نمودار ہوتی ہے۔ اسلام اس سے بری ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فیوچر اینڈ آپشن جو ایک اچھی چیز تھی۔ آپشن کا مطلب ہوتا ہے خیار والی بحث ہے، خیار یعنی اختیار، اگر یہ ہے تو عیب ہو تو پاک۔ آپشن والی چیزیں دیکھا ہے تو اچھی چیز ہوتی، لیکن میں نے کہا نا اچھی چیزوں کو بھی خراب کرنے کا ہنر رکھتے ہیں سود خور اور یہ جوا باز۔ ہم صالحین، جو لوگ بھی صالحین ہیں بزنس میں، تاجرین، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، اور جہاں جہاں سود خوروں نے نقصان بنایا ہے اور اچھے کاروبار کو غلط کیا ہے، آپ آگے بڑھیے اور اس کو اچھے شکل میں لائیے، شریعت کے اصولوں پر لا کر کھڑا کر دیجیے انشاءاللہ۔ بیع سلم اور بیع فضولی کی روشنی میں مال پہنچانے کا امکان ہو تو فارورڈ سیلنگ کی جاتی ہے۔ فارورڈ سیلنگ مانے مستقبل کی بیع۔ ہاں اگر فیوچر میں یہ مال آئے گا تو آپ کو دیں گے، وعدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مال آئے گا کہہ کر یہاں پیسے نہیں لے سکتے آپ پیسوں کے مالک نہیں بن سکتے، مال ہونا چاہیے یا مال لانے کی بات ہو سکتی۔ تو بیع سلم کی روشنی میں ہاں میں لانے کا مجھے یقین ہے کہ میں لا سکتا ہوں، اور اس کے اسپیسیفیکیشن کیا تو بیع سلم کی روشنی میں اصول پورے ہو رہے تو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بھی بچا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہائی اسپیکولیشن کے چانسز ہے، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، مالک بننے کا دعویٰ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا کیا ہے، پہلے کسی کا مال بیچ دیتے شیئر مارکیٹ میں، بعد میں اس کو جا کر کنوینس کرتے میں نے آپ کا مال اچھے داموں میں بیچ دیا ہے، بیچ دو، تب جا کے لاتے۔ تو اس کا مطلب امکان ہے کہ وہ اگر نہ مانے تو
اس وجہ سے یہ محققین، ملیشیا کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر دھوکے کے بہت سارے چانسز ہو رہے ہیں، لہذا اس کو اتنا آسانی سے اجازت نہ دی جائے۔ سود سے پاک ادھار، حاشیے کے ادھار مارجنل بے مطلب یہ کہ 10% پے کرے، باقی کا 90% اس کو کہتے جاؤ جا کر تم بیچ لو۔ 10% جو پیسے پے کرنے کا، 90% جو مال مل رہا ہے، یہ مال مل رہا ہے اور اس کو فلیکسیبلٹی مل رہی ہے کہ بعد میں تم پے کر دو، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے اس پر بھی سود لگاتے، گویا کہ مال نہیں دیا جا رہا، اس مال کی قیمت لگائی جاتی ہے، آپ کو اتنے کا گویا کہ قرضہ دیا گیا اور اس کے اوپر آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، تو ایک شکل ایسی نمودار ہوگی۔ محققین کہتے ہیں اس میں بھی احتیاط کرے کیونکہ اس میں سود کی شکل آنے کے امکانات ہیں۔ توقیت اور اکراہ کی بنیاد پر اگر کسی کی ملکیت آزادی نہ ہو اور وقت لگا کر اس کو مجبور کیا جا رہا ہو بیچنے پر، تو ایسے وقت پر قابل اعتراض بن جاتا ہے۔ انٹراڈے، ایک ہی دن میں خریدتے ہیں اور شیئر رات میں بکا دیتے، اگر نہ بک جائے تو کمپنی اس کی طرف سے بکا دیتی ہے، تو گویا کہ یہ توقیت ہوگی۔ توقیت یعنی وقت لگانا۔ اگر وہ مالک بنا ہے تو کوئی کسی کی ملکیت چھین سکتا ہے کیا؟ نہیں چھین سکتا۔ یہاں پر ملکیت چھینی جا رہی، شام تک اگر نہ بیچے تو یا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، یا نہیں تو آپ کو جو ہے آپ کے طرف سے ہم بیچ دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر نیچرلی ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے برف ہے، شام تک اگر نہیں بیچیں گے تو برف گھل جائے گا، یہ نیچرلی اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ یا نیچرلی نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر باقاعدہ شرطیں لگائی جا رہی، ہر وہ شرط جو شریعت سے ٹکرائے جائز نہیں ہے، وہ شرط جو ملکیت کے لیے رکاوٹ بنے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی انٹراڈے میں ماہر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اتنا ماہر ہوں کہ یہ 4 چیزیں شام تک نکال لے سکتا ہوں، تب بھی یہاں پر ایک چیز باقی ہے، اگر نہیں نکالے گا تو ہائی اسپیکولیشن تو آ گیا، غرر جس کے اندر دھوکے کے اور نقصانات کے بہت ہائی لیول کے امکانات ہوتے ہیں، وہ غرر کی شکل، غرر یسیر معفو عنہ ہے۔ یسیر چھوٹا موٹا غرر اگر ہے تو علماء نے کہا چلو چلے گا، چھوٹی جہالت یسیرہ معاف ہے، لیکن جہالت کثیرہ، غرر کثیر معاف نہیں ہے شریعت میں۔ تو غرر میں بھی 2 قسمیں کی علماء کرام، غرر یسیر، غرر کثیر، جہالت یسیرہ، جہالت کثیرہ۔ جیسے آپ دیواریں دیکھتے ہیں اور بلڈنگ خرید لیتے، ہر کوئی بنیاد تو کھود کر سارے نہیں بنیاد کا ایک پتھر میں کھود کے دیکھوں گا تو بلڈنگ گر جائے گی، تو نہیں بنیاد تو میں نے نہیں دیکھا، جہالت ہے، تو ہم کہیں گے یہ وہ جہالت ہے جو معفو عنہ ہے، یعنی ہمارے بس دیوار سے پتہ چل جاتا ہے کہ بنیاد مضبوط ہے یا نہیں ہے تو کافی ہے، تو یہ جہالت یسیرہ ہے، یہ جہالت کثیرہ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انٹراڈے میں نے سنا ہے کہ بنگلور اور وہاں کے شیئر مارکیٹ کے ماہرین سے کہ بنگلور میں یہ فیسلٹی ہے کہ اگر اسی دن نہ بیچ سکا تو اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ مکمل پیمنٹ دے کر وہ اپنے نام پر شیئر کر لے سکتا ہے، بعد میں پھر کبھی بھی بیچ لے۔ اگر ایسا امکان ہوا تو اب ظاہر بات ہے یہاں پر اکراہ کی کیفیت نہیں ہوئی، توقیت کی کیفیت نہیں ہے، گویا کہ اب اس کو مرضی ہے، جب چاہے بیچ لے، تو پھر یہ جائز ہونے کی شکلیں نکل سکتی ہے۔ لیکن اس پر بھی میں نے محققین سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا اس میں ہائی اسپیکولیشن کے چانسز ہے، اچانک کوئی آدمی روڈ پر آ جاتا ہے، اچانک کوئی آدمی بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ دراصل ایسی جو شکلیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ، یہ دراصل جوئے کے راستے ہوتے ہیں، جس کے اندر اچانک آدمی اوپر، اچانک آدمی نیچے، جو نیچرل طریقے کی گروتھ ہوتی ہے اور جس کے اندر نفع اور نقصان کے چانسز ہوتے ہیں، وہی سب سے بیسٹ شکل ہوتی ہے۔ کسی کا خطرہ یقینی، کسی کا فائدہ یقینی والی جو کیفیت یا ہائی لیول کی جو ہوتی ہے، ڈینجر قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے علماء کرام نے احتیاط کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک ہی دن میں بیچ دینے کی شرط لگا دینا مختلف فی مسائل میں سے، الا ہے کہ انٹراڈے میں آزادی دی جائے کہ مکمل پیسہ ادا کر دے تو مالک بنا دیا جائے گا، تب بھی تحقیق کر لی جائے کہ کہیں غیر اختیار ملکیت کی شکل نہ آ جائے۔ یہ بعض نکات ہیں، مزید مباحث مطول کتابوں میں ملاحظہ ہو۔ شیخ سعد الخذلان نے فقہ المعاملات المالیہ المعاصرہ میں تفصیل سے ہر ایک جو بھی میں نے اصول بتائے ہیں اس کے اوپر فتوے ہیں، فتوے تو پوروں کو سامنے رکھ کر کئی صفحات کے بعد انہوں نے کچھ خلاصے دیے۔ اس کے اندر چند چیزیں میں ہندوستان کے تناظر میں نے ایڈ کیا۔ سعودی عرب میں اس میں سے بہت ساری چیزیں چلتی نہیں ہیں، وہاں سے حکومت سے الاؤ نہیں ہے، یہاں پر ہندوستان میں الاؤ ہے اور ہمارے مسلمان اس میں بھائی جا رہے ہیں،
تو اس وجہ سے میں نے سب ملا کر یہ شرطیں میں نے پوری آپ کے سامنے بتائی ہیں. www.askmadani.com پر بکس میں کتاب البیوع میں میری کتاب میں تفصیلات موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیئر مارکیٹ اور پارٹنرشپ سے متعلق بہت سارے اصول اور ضابطے ہمارے سامنے آ گئے ہیں. انشاءاللہ فیصلہ لینے میں آسانی رہے گی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ اصولوں اور ضابطوں کو یاد رکھنا ہر آدمی کی بس کے بات نہیں. اس وجہ سے شیئر مارکیٹ ہو، التاجر المنتہی بالتملیک رینٹ ٹو اونرشپ کا مسئلہ ہو، بیع القسط یا انسٹالمنٹ کا مسئلہ ہو، چین مارکیٹ کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح استثناء آرڈر جو آپ دیتے ہیں، پیسے دے کر آرڈر دیتے ہیں وہ یہ بنا کر لگے، سب چیزوں میں شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہونا لازم ہے. اور وہ علماء کرام فیصلہ کریں گے، ایک لسٹ دیں گے، حلال لسٹ، شریعہ کمپلین لسٹ اور نان شریعہ کمپلین لسٹ. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں نے جو میرے پاس معلومات اللہ نے دی ہے اس کو میں نے کتمان کے شعبے میں نہیں رکھا، بلکہ آپ کے سامنے لانے کی میں نے بھرپور کوشش کی ہے. امید ہے کہ یہ دروس ہمارے بہت سارے پڑھنے والوں کے لیے ایک محرک ثابت ہوں گے، اور اس سے بھی ایڈوانس، اس سے بھی اور ایڈوانس طریقے سے کتابیں وجود میں آئیں گی، تحقیقات، ریسرچ ادارے. انشاءاللہ مجھے امید ہے، میرا کام ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا، لوگوں کے لیے سبجیکٹ کو آسان کر کے پیش کرنا تاکہ لوگ اس کے اندر اور آگے بڑھ سکیں. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تفقہ فی الدین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.